اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون یوم القیامہ۔ امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب وفا، ان کے سوانح حیات اور حالات زندگی پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جس شخصیت پر گفتگو کرنا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل المرتبت صحابی اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ایک باوفا یار و یاور اور ساتھی جناب عامر بن حمق خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب عامر بن حمق خزاعی نے ان تین معصومین علیہم السلام کی صحبت کا شرف پایا۔ عامر ابن حمق خزاعی ابن کاہن ابن حبیب یہ قبیلہ خزاع کے فرد تھے۔ قبل از اسلام ان کی زندگی کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں مل سکی، لیکن ان کے بارے میں یہ جو بتایا گیا کہ انہوں نے 80 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کیا سن 50 ہجری میں، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور مورخین نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ان کی ولادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے 30 سال پہلے ہوئی۔ جناب عامر بن حمق خزاعی نے صلح حدیبیہ کے بعد پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لا کر اسلام قبول کیا اور مشرف اسلام ہوئے۔ عامر ابن حمق خزاعی نے 5 سال پھر مدینہ میں سرکار دو عالم کے ہمراہ گزارے اور پھر اس زمانے کے بعد سے ہونے والی جنگوں میں انہوں نے شرکت بھی کی۔ سید الانبیاء سے کسب فیض کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت مبارکہ سے وہ شرف یاب ہوئے، مشرف ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آقا کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ جبیر بن نفیر، رفاع بن شداد اور دیگر افراد نے پھر جناب عامر بن حمق خزاعی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو نقل کیا۔ جس زمانے میں حدیث پیغمبر بیان کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا، جو ممنوعیت بیان حدیث کا دور تھا، جناب عامر بن حمق خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور کو بھی دیکھا اور بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ سرکار دو عالم کی احادیث کو بیان کرتے، آن حضرت کا کلام اور آن حضرت کی سیرت سے لوگوں کو آگاہ فرماتے تھے۔ جناب عامر راویان حدیث غدیر میں بھی شامل ہیں۔ جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے حدیث غدیر من کنت مولا فہذا علی مولا کو روایت کیا، نقل کیا، ان میں ایک شخصیت جناب عامر بن حمق خزاعی کی ہے جنہوں نے سرکار دو عالم کی اس حدیث غدیر کو نقل کی۔ اس قبیلہ خزاع کا اسلام کی پیش رفت میں ایک کردار ہے۔ صلح حدیبیہ میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلہ خزاع کی مدد سے بہت فائدہ اٹھایا۔ قبیلہ خزاع کی ہمکاری اور مدد سے قریش اور کفار مکہ کی جو تصمیم گیری تھی اور ان کے ارادوں سے سرکار باخبر ہوتے رہے۔ اس قبیلہ خزاع کے افراد پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی مدد اور نصرت میں اس قدر آگے بڑھ گئے تھے کہ حاکم شام معاویہ نے اپنی سپاہ سے کہا کہ بنی خزاع ہمارے دشمن ہیں، اگر ان کی عورتیں بھی ان کے مردوں کی طرح ہم سے جنگ کر سکتی تو وہ ضرور جنگ کرتی۔ جناب خزاع ان محدود افراد میں سے تھے جنہوں نے حق خلافت صرف امیر المومنین علیہ السلام کا جانا اور اخلاص کے ساتھ مولا کے ساتھ قائم رہے، ہمیشہ اور مسلسل پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور چشمہ فیض سے فیض حاصل کرتے تھے۔ جناب عامر بن حمق خزاعی ایک دن جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ سرکار دو عالم کے چہرہ مبارک پر تشنگی کے آثار ہیں۔ جب انہوں نے آقا کے چہرے پر تشنگی کے آثار کو محسوس کیا تو فوراً اٹھے اور گئے اور ایک پیالہ دودھ کا لا کر آقا کی خدمت میں پیش کیا۔ سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، تشنگی کو رفع فرمایا، اور اس عمل پر پھر آقا نے عمرو بن حمق خزائی کے لیے دعا فرمائی، اللہم متعہ بشبابہ، خدایا عمرو کی جوانی میں برکت عطا فرما۔ مورخین نے لکھا، محدثین اور صواحن حیات لکھنے والوں نے لکھا کہ اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ جناب عمرو بن حمق خزائی صحابی رسول نے 80 سال کی ایک لمبی عمر پائی، اور ان 80 سالوں میں بھی ان کے سر کے بالوں میں اور ان کی داڑھی کے بالوں میں ایک سفید بال بھی نظر نہ آیا، اور یہ پربرکت جو زندگی تھی یہ سرکار کی اس دعا کا نتیجہ تھا۔ رحلت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تھوڑا عرصہ مدینہ میں رہے، لیکن اب مدینہ وہ شہر پیغمبر نہیں رہا تھا، اب وہ مدینہ وہ شہر بن گیا تھا جہاں سے خاندان وحی کی صدائے مظلومیت سنائی دیتی تھی، لہٰذا مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے۔ جناب عمرو بن حمق خزائی ان افراد میں شامل تھے جنہوں نے رومیوں کے ساتھ جنگ کی اور شام کے پھر فتح کرنے والوں میں سے قرار پائے، لیکن شام میں بھی سکونت سے دل مطمئن نہ ہوا۔ مدینہ کا درد عطرت کی بے کسی تھا، لیکن شام میں بنو امیہ کی حکومت میں جینا اس صحابی رسول کے لیے اور مشکل ہو گیا، لہٰذا شام کو چھوڑ کے راہی عراق ہوئے اور کوفہ میں آ کر سکونت اختیار کر لی۔ کچھ عرصہ کے بعد پھر مصر چلے گئے اور سن 35 ہجری تک پھر مصر میں مقیم رہے۔ تیسری خلافت کے زمانے میں مسلمانوں کی جو شورش اور انقلاب تھا خلافت کے خلاف، اس میں بھی شریک رہے، آواز حق کو بلند کیا۔ جناب عمرو بن حمق خزائی جناب حجر بن عدی صحابی رسول اللہ کے ہم رزم ہم بزم تھے، اور ان کے ساتھ مل کر بنی امیہ کے مظالم کے خلاف آواز حق کو بلند کیا۔ جناب عمرو بن خزائی مصر سے 600 افراد کی ایک جماعت جو خلیفہ سے شکایت رکھتے تھے اور بعنوان شکایت مدینہ آئے تھے، ان کے ایک راس و رئیس جناب عمرو بن حمق خزائی تھے، بلکہ جناب عمرو بن حمق خزائی صحابی رسول کی موقعیت اور حیثیت کچھ اس طرح کی تھی کہ جمعیت مصر کو عمرو بن حمق خزائی کا لشکری سمجھا جاتا تھا، اور جناب عمرو صحابی رسول ان 4 افراد میں سے ایک ہیں جو خلیفہ کے گھر داخل ہوئے اور پھر جس کے بعد ان کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کرنے والوں میں جو پہلے بیعت کرنے والوں میں شامل تھے، ان میں ایک شخصیت جناب عمرو بن حمق خزائی کی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے یاران با وفا میں سے، بلکہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے حواری شمار کیے جاتے تھے، جن کی ساری زندگی میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کے مقصد سے سر منہ انحراف بھی نہیں دیکھا گیا۔ من جمیل جہاد خود کو مولا امیر المومنین علیہ السلام کی تربیت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ رکھتے تھے، ہر وقت مولا کے فرمان پر لبیک لبیک، شام کے لوگوں سے اظہار برات اور بیزاری فرماتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت رجال کشی میں موجود ہے کہ سرکار باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا تھا، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا، ینادی مناد این حواری علی ابن ابی طالب وسیع محمد المصطفیٰ رسول اللہ، جب قیامت کا دن آئے گا ایک منادی میدان قیامت میں ندا کرے گا کہ وسیع رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو وسیع علی ابن ابی طالب ہیں ان کے حواری کہاں ہیں؟ وسیع رسول علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حواری کہاں ہیں؟ تو کیا فرمایا، فیقوم عمرو بن الحمق خزائی و محمد بن ابی بکر و میثم ابن یحییٰ تمار مولا بنی اسد و اویس القرنی۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ 4 شخصیات جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے حواریوں میں سے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ اس کے بعد سلسلہ کلام آگے بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔